اعتبار سے۔ تو یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جو مغربی فلسفہ ہے، اہل مغرب اپنے فلسفوں کو زیادہ تر قوموں کے اعتبار سے جب تقسیم کرتے ہیں تو ایک پرانی اور بڑی قوم آریائی قوم، اس کا لفظ آتا ہے، سامی قوم اور آریائی قوم۔ سامی قوم یہ اکثر اہل مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب والے، اور آریائی قوم جو آسمانی مذاہب والے نہیں ہیں، اکثر وہ آریائی قوم میں آ جاتے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ بھی آتے ہیں، یونان کے لوگ بھی آتے ہیں، وہ آریائی قوموں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ سامی جتنی اقوام ہیں ان کے فلسفے مذہبی ہیں، آریائی جتنی اقوام ہیں ان کے فلسفے اکثر مذہبی نہیں۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آریائی قوم نے عقلی فلسفوں میں زیادہ ترقی کی ہے، جیسے یونان نے بھی، آریائی قوموں نے عقلی فلسفوں میں زیادہ ترقی کی ہے، تو کچھ لوگ نسل پرستی کا شکار ہو گئے، قومیت پرستی کا شکار ہو گئے۔ ایک بہت بڑا فلسفی ہے لینن، غالباً اس کا نام ہے، ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے اور اپنے تعصب کا اس نے بظاہر اظہار کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ عقل جو ہوتی ہے وہ صرف آریائی قوموں کے اندر ہوتی ہے، سامی قوموں میں عقل نہیں ہوتی، کیونکہ سامی قومیں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں پیش کرتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ عقلی باتیں، عقل کو سمجھنا، یہ تو بس آریائی قوموں کا خاصہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات صرف تعصب کی بنیاد پر ہی کہی جا سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو کسی نہ کسی خصوصیت سے نوازا ہے، اور کاموں کی تقسیم اللہ نے عطا فرمائی ہے تاکہ یہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ ورنہ مشرقی اقوام نے جو مذہب دیا ہے اس کے بلبوتے پر ہی تو یہ دنیا قائم ہے۔ اگر مذہبی اخلاقیات نہ ہوتے تو پھر تو دنیا کے اندر سب جانور ہی ہوتے، پھر تو کوئی فرق معلوم نہ ہوتا۔ تو خیر اس کے رد کے اندر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک اس کا تعصب تھا جس کے بارے میں بتلانا میرا مقصد تھا۔ اب اگلی چیز آ گئی، پہلی چیز تھی ہمارے پاس علاقے کے اعتبار سے فلسفے کی تقسیم۔ اب بات آتی ہے تاریخ کے لحاظ سے مغربی فلسفے کی تقسیم، کہ آپ تاریخ کے اعتبار سے کیسے تقسیم کریں گے۔ تو تاریخ کے اعتبار سے مغربی فلسفے کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عہد قدیم، قرون وسطی اور عہد جدید۔ ان 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عہد قدیم کو مانا جاتا ہے 4 صدی عیسوی سے پہلے کا جو زمانہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے تقریباً 600 سال پہلے سے، 6 صدیاں پہلے سے یہ زمانہ شروع ہوتا ہے، یعنی تقریباً کہہ دیں کہ 6 صدی قبل مسیح سے یہ زمانہ شروع ہوتا ہے، اور 4 صدی عیسوی تک یہ زمانہ رہتا ہے، جسے عہد قدیم کہا جاتا ہے مغرب کے فلسفے کے اندر۔ قرون وسطی یہ ایک اصطلاح ہے، قرون جمع قرن کی ہے، قرن کا مفہوم ہوتا ہے صدی، اور قرون وسطی کا مطلب ہے جو بنیادی صدیاں ہیں، درمیانی صدیاں۔ تو اس سے مراد ہے مغرب کے درمیانی زمانے کی صدیاں، یعنی 4 صدی قبل مسیح سے، 4 صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ، 4 صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ، یہ قرون وسطی کا زمانہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس زمانے کو ہم قرون وسطی کہتے ہیں، یا اہل مغرب قرون وسطی کہتے ہیں، جس زمانے میں یورپ کے اوپر عیسائی حکومت قائم تھی، کلیسا کی حکومت قائم تھی، اس زمانے کے لیے قرون وسطی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 عہد جدید۔ عہد جدید کا زمانہ شروع ہوتا ہے 15ویں صدی سے لے کر ہمارے زمانے تک۔ اس کو عہد جدید کہا جاتا ہے کہ جب سائنس نے ترقی کی، اور سائنس کے ساتھ ساتھ ہی پھر فلسفے نے بھی ترقی کی، لیکن سائنس کی ترقی بہت زیادہ ہوئی فلسفے کے مقابلے میں۔ تو یہ 3 تقسیمات ہیں بنیادی۔ ہم آگے جا کر ان کی ضمنی تقسیمات اور ہر زمانہ اور ہر زمانے کی خصوصیات کو بھی پڑھیں گے، لیکن بہرحال آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ تاریخ کے لحاظ سے مغربی فلسفے کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 تقسیمات ہیں: عہد قدیم، قرون وسطی اور عہد جدید۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں فلسفیانہ مکاتب فکر۔ تو فلسفیانہ مکاتب فکر کی تقسیم بھی 2 طریقے سے کی جاتی ہے۔ ایک جو مشہور تقسیم ہے جو مسلمان اکثر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مغربی فلسفہ ہے، پرانا یونان کا جو فلسفہ ہے، اس کے 2 ہی مکتبہ فکر ہیں، یعنی بڑے جو مکتبہ فکر ہیں، چھوٹے تو بہت سارے ہیں،
لیکن بڑے بڑے جو مکتبہ فکر ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک مشائیہ، یہ ارسطو کے مکتبہ فکر کو کہا جاتا ہے. نمبر دو اشراقیہ، یہ افلاطون کے مکتبہ فکر کو کہا جاتا ہے. ارسطو کے مکتبہ فکر کو مشائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ارسطو چل پھر کر پڑھانے کا عادی تھا، فلسفی باتوں کو چل پھر کر وہ پڑھایا کرتا تھا. اور مشائیہ کا جو طرز ہے وہ یہ ہے کہ عقلی مسائل میں عقلی دلائل کو پیش کیا جائے. یہ مشائیہ کا طریقہ کار ہے، جس کو مکتبہ فکر کہہ دیں کہ عقلی مسائل میں عقلی دلائل آپ پیش کریں، جیسے آپ منطق کے دلائل پیش کریں، ریاضی کے دلائل پیش کریں، تو یہ مشائیہ کا طریقہ. اور اشراقیہ جو ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ عقلی مسائل میں دل کی صفائی کو، تزکیہ نفس کو اور ان چیزوں کو آگے رکھا جائے، جو افلاطون کا طریقہ تھا کہ آپ کائناتی چیزوں کی جب حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ حقیقت عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ حقیقت دل سے حاصل ہو سکتی ہے. تو اگر حقیقت کو عقل سے تلاش کریں یعنی دلائل عقلی دیں تو یہ مشائی طرز فکر ہے. اگر آپ تصوف کی طرف میلان رکھیں، اگر آپ جو ہے صفائی قلب کی طرف میلان رکھیں تو یہ پھر اشراقیہ یا افلاطون کا طریقہ ہے. تو یہ دو طریقے ہیں اور مغرب کے اندر یہ دونوں طریقے رائج رہے. ابھی ذکر گزرا ہے قرون وسطیٰ کا، تو قرون وسطیٰ کے اندر ابتدا کے اندر زیادہ زمانے میں اشراقیہ کا طریقہ رائج رہا کلیسا میں، کیونکہ وہ افلاطون کی زیادہ پیروی کرتے تھے. لیکن بعد میں آ کر پھر مشائی طریقہ بھی رائج ہو گیا اور ارسطو کا طریقہ بھی بعد میں آ کر ان کے درمیان رائج ہو گیا. تو اس طرح یہ دو بڑے مکاتب فکر ہیں، لیکن پرانی تقسیم کے مطابق. جو مغرب کی تقسیم ہے یعنی مغربی فلاسفہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ تو ہم آگے تفصیل سے پڑھ. اور مسلمان فلاسفہ مشائیہ کو دیکھتے ہوئے اور اشراقیہ کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے فلاسفہ کی بھی دو قسم کی تقسیمات کی جاتی ہیں. نمبر ایک متکلمین اور نمبر دو صوفیہ. تو متکلمین کیا کرتے ہیں کہ نقلیات میں عقلی دلائل پیش کرتے ہیں. مشائیہ کیا کرتے تھے؟ عقلیات میں عقلی دلائل پیش کرتے تھے. متکلمین کیونکہ مذہبی لوگ ہیں لہٰذا انہوں نے مذہب کا دفاع کرنا ہے تو یہ مذہبیات کے اندر عقلی دلائل کو پیش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو متکلم کہا جاتا ہے کہ جو مذہب کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں. اور اگر مذہبیات کو تزکیہ نفوس سے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ صوفیاء کرام کا طریقہ ہے. یعنی صوفیاء کرام بنیادی طور پر اشراقیہ کا طریقہ وہ اٹھایا کرتے تھے اور متکلمین مشائیہ کے طریقے کو اٹھایا کرتے تھے اور اس طریقے کے پیچھے چلا کرتے. اب باری تو آنی چاہیے تھی فلسفیانہ مکاتب فکر کی، جو جدید مکاتب فکر ہیں. لیکن یہ چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں کہ جب آپ نظریات پڑھیں گے تو خود بخود مکاتب فکر کو بھی آپ پہچان جائیں گے. اور اگر ہم مکاتب فکر کا نام لیں گے تو مکاتب فکر بھی انہی ناموں سے پہچانے جا رہے ہیں جن سے ان کے نظریات پہچانے جا رہے ہیں. کبھی کچھ فرق بھی ہے لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ فلسفیانہ جدید مکاتب فکر کا عنوان دینے کے بجائے ہم عنوان نظریات کا دے دیں تو یہ زیادہ بات عام ہو جائے گی، ہر قسم کے فلسفے کو یہ شامل ہو جائے گی. مغربی فلسفے کے نظریات. اب یہاں سے یہ مسئلہ جو ہے آپ کو کافی سمجھنا ہے. اگر آپ مغربی فلسفے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ جو مسائل ہیں اب ان مسائل کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے. اس کے بعد جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا. کیونکہ فلاسفہ کا بنیادی کام ہے کہ وہ کائنات کی حقیقت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے. تو کائنات کی حقیقت کے جب پیچھے وہ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے چند باتیں آتی ہیں، یعنی عقلی طور پر ہمارے سامنے چند باتیں آتی ہیں. کائنات کے پیچھے جو بھی حقیقت ہے یا تو وہ حقیقت مادی ہے، یعنی کائنات کے پیچھے جو ہے حقیقت وہ بھی مادہ ہے اور جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی مادہ ہے. تو گویا کائنات کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، بس حقیقت مادہ ہی. تو اگر آپ حقیقت کو مادہ کہتے ہیں تو یہ پہلا نظریہ بنتا ہے جسے مادیت یا مادیت ازم، جس سے ایک مکتبہ فکر چلتا ہے مادیت ازم کا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کائنات کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ حقیقت مادی نہیں ہے، جو مادہ ہمیں نظر آتا ہے یہ تو ہمارے حواس کی وجہ سے نظر آتا ہے، یا آپ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جو ہمیں مادہ نظر آتا ہے یہ ہماری آنکھوں اور ہمارے حواس کا دھوکہ ہے.
اب سننے کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ بھئی اب ہم یوں کہیں کہ یہ ہمارے حواس کا دھوکہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کے دلائل کے اندر انسان جاتا ہے تو دلیل سے مادیت کو ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر عقلی دلائل سے۔ آپ جذباتی دلائل دے سکتے ہیں، جیسے جذباتی دلائل کیا ہوتے ہیں؟ پہلے یوں دیا کرتے تھے کہ کسی انسان کو آگ میں جلاؤ تو اسے پتہ چل جائے گا مادہ ہے یا نہیں ہے، کسی کو تھپڑ مار کر دیکھو تو اسے تکلیف سے اندازہ ہو جائے گا مادہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ کوئی عقلی دلائل نہیں ہے، فلسفہ عقلی علم ہے۔ اگر آپ عقلی بحث کریں گے تو یہ دلیل تو جذباتی ہو جائے گی، یہ دلیل تو یہاں پر نہیں چلے گی۔ تو اگر کچھ لوگ یا آپ یہ ذہن رکھیں کہ مادہ فریب نظر ہے اور حقیقت جو ہے وہ ذہنی ہے، تو یہ دوسرا مکتبہ فکر بن جائے گا۔ اس مکتبہ فکر کے بہت سارے نام ہیں، اس کو آپ تصوریت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ مثالیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو بے شک اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ مختلف کتابوں میں آپ کو ان کے یہ مختلف نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تصوریت سے بھی ان کو پہچانا جاتا ہے، ان کو مثالیت سے بھی پہچانا جاتا ہے، اور ان کو عقلیت سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ عقلیت یہ بھی نام لیا جاتا ہے، تصوریت بھی اور مثالیت بھی۔ اگر مثالیت کا لفظ لیں تو یہ انگلش کے لفظ آئیڈیل سے لیا گیا ہے، یعنی یہ آئیڈیلزم ہے، تو آئیڈیل سے اردو کے اندر پھر جو ہے ترجمہ کر دیا گیا مثالیت کا، اور بعد میں پھر تصوریت کا۔ ابھی ہم آگے نہیں بڑھتے، بلکہ ان دو چیزوں کو آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ کائنات کی حقیقت مادی ہے یا غیر مادی۔ اگر آپ کہتے ہیں کائنات کی حقیقت صرف مادی ہے تو یہ مادیت کے نظریات آ جائیں گے، اس کے تحت آگے بہت سارے نظریات ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کائنات کی حقیقت ذہنی ہے تو صرف جو ہے تصوریت آ جائے گی، اور تصوریت کے آگے بھی پھر بہت سارے مذاہب ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کائنات کی حقیقت دونوں ہیں، جیسے اہل مذاہب مانتے ہیں، مثلا مسلمان تو ایسے مانتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت دونوں ہیں، مادہ بھی حقیقی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ذہن بھی حقیقی ہے، اللہ نے ذہن اور روح کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ تیسرا نظریہ بن جائے گا جس کو حقیقیت کہتے ہیں، کہ حقیقیت والے وہ مادے اور تصور دونوں کو حقیقی مانتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کرتے جیسے مادیت والے کہتے ہیں کہ بھئی مادہ حقیقی ہے، تصور حقیقی نہیں، یا جیسے تصور والے کہتے ہیں کہ تصور حقیقی ہے، مادہ حقیقی نہیں۔ یہ حقیقیت والے ایسے نہیں کہتے، حقیقیت والے کہتے ہیں دونوں حقیقی۔ اب نمبر 4 پر علمیت ہے، لیکن میں علمیت پر آگے نہیں بڑھوں گا، ہم کل اس سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ بالکل بائیں طرف دیکھیں، آپ کے سامنے 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے وحدت الوجودیت، ایک ہے ثنویت، اور ایک ہے کثرتی۔ اب اس مسئلے کو ہم آج ہی میں چاہتا ہوں ختم کر لیں، تو اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کا جو ہے مجھے امید ہے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب عقل سے آپ سوچتے ہیں کہ کائنات کے پیچھے کیا حقیقت ہے، تو یا تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی، یا سوچنے والا یوں سوچے گا کہ کائنات کے پیچھے کوئی ایک ہی حقیقت ہے، نمبر 1۔ یا وہ یہ سوچے گا کہ 2 حقیقتیں ہیں، یا وہ یہ سوچے گا کہ 2 سے بھی زیادہ حقیقتیں ہیں۔ تو 3 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ وہ یہ سوچے کہ کل کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی حقیقت ہے، تو اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود۔ اب آپ نے وحدت الوجود کا لفظ جو سنا ہوا ہے تو وہ خاص ایک مذہبی پیرائی کے اندر سنا ہوا ہے کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات خدا ہے۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے وحدت الوجود کا، لیکن وحدت الوجود کے تو 4-5 مفاہیم ہیں۔ تو یہاں اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ لوگ وحدت الوجود کا ایک مفہوم لے کر پھر اسی کے بارے میں تجزیہ شروع کرتے ہیں، حالانکہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو شخص وحدت الوجود کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ کہاں استعمال کر رہا ہے، فلسفے میں، تصوف میں، اور وہ اس کی مراد کیا لے رہا ہے، ویسا ہی پھر اس کا تجزیہ یا اس کا حکم بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کائنات کے پیچھے کوئی ایک ہی حقیقت ہے تو یہاں وحدت الوجودیت کا مفہوم یہ ہے۔ اگر کہتے ہیں 2 حقیقتیں ہیں تو ثنویت لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈیولزم اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر کہتے ہیں کہ 2 سے بھی زیادہ حقیقتیں ہیں تو پھر لفظ استعمال ہوتا ہے کثرتیت کا، کہ یہ پلورل ازم ہے۔ تو ڈیول ازم ہے، مونزم ہے، یا پلورل ازم ہے۔ ہمارے سامنے 3 قسم کے نظریات۔ میں سب سے آخری نظریے سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت بہت ساری چیزیں ہیں، تو سوال یہ ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ ان کو مادی مانیں گے ان چیزوں کو، یا ان چیزوں کو آپ ذہنی مانیں گے؟ اگر آپ کہیں گے کہ وہ چیزیں مادی ہیں
تو یہ ایک نظریہ بن جائے گا، ایک مکتبہ فکر بن جائے گا فلسفے کا، جو یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں ہیں اور وہ حقیقتیں مادی ہیں۔ اب اس کی مثال کیا بنے گی؟ اس کی مثال دیموکراتیس کا نظریہ ہے۔ دیموکراتیس کہتا تھا کہ کائنات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایٹمز سے مل کر بنی ہے، تو ایٹم مادی ہیں اور ایٹم کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ گننے میں ہم گن نہیں سکتے، تو بہت زیادہ ہے، تو یہ کثرتیت کا ایک نتیجہ ہو جاتا ہے۔ تو کثرت اور مادیت دونوں جمع ہو جائیں تو ایک مکتبہ فکر بن جاتا ہے۔ یا جیسے ایمپیڈوکلیز نے کہا تھا کہ کائنات جو ہے وہ 4 عناصر سے مل کر بنتی ہے، مٹی، آگ، ہوا اور پانی، تو یہ بھی کثرتیت کا نتیجہ ہے کہ وہ کثرت کا قائل تھا اور مادیت کا قائل تھا۔ یا جیسے ہمارے زمانے کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ کائنات تقریباً 105 مرکبات سے مل کر بنی ہے، تو وہ 105 مرکبات سب کے سب مادی ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی کثرتیت بھی ہمارے پاس ہے اور مادیت بھی ہے۔ تو کائنات کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں ہیں اور وہ حقیقتیں مادی ہیں، تو یہ ایک مفہوم مجھے امید ہے آپ حضرات اس کو سمجھ گئے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کائنات کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں ہیں لیکن وہ حقیقتیں مادی نہیں ہیں، غیر مادی ہیں، تو اگر وہ حقیقتیں غیر مادی ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک آ جاتا ہے لائبنیز کا نظریہ۔ لائبنیز ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے اور اس کا خیال تھا، وہ کہتا تھا کہ کائنات کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ موناد ہے، میم واو نون الف دال، موناد۔ موناد یہ اس کا ایک ذاتی نظریہ تھا۔ موناد کا مطلب ہے انرجی کے اور روشنی کے یا طاقت کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس ہیں جن سے مل کر یہ کائنات بنی ہے۔ یہ لائبنیز کا ایک نظریہ تھا، تو یہ مستقل نظریہ ہو جاتا ہے۔ موناد کا نظریہ آپ نے یاد رکھنا ہے، موناد کا نظریہ۔ تو لائبنیز کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ مادیت پرست ہے، اور مادیت کے ساتھ کثرتیت جو ہے پرست ہے، کہ وہ کہتا ہے کائنات کی حقیقت جو ہے سوری یہاں تھوڑا سا میں نے غلط کہہ دیا، تصوریت پسند ہے اور مونادیت پسند ہے، تو اس کا نظریہ وہ مونادی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کائنات کی حقیقت بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن وہ چیزیں مادی نہیں ہیں، تو یا تو وہ موناد ہوں گے جیسے لائبنیز کا نظریہ ہے، یا وہ کوئی جیتی جاگتی شخصیات ہوں گے، بے شک وہ غیر مادی ہوں۔ تو یہاں اہل مذاہب آ جاتے ہیں، وہ اہل مذاہب جو اصنام پرستی کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں اور وہ خدا کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو جب بہت سارے خدا ہیں تو خدا تو مادی نہیں ہوتا، تو نظریہ تصوریت کا ہو گیا، اور بہت سارے ہیں تو نظریہ کثرتیت کا ہو گیا۔ تو دیکھیں ایک کثرتیت کے اندر مادیت کے بھی دو نظریات آ رہے ہیں اور تصوریت کے بھی دو نظریات آ رہے ہیں، تو اس طرح ہمارے سامنے کل 4 نظریات صرف کثرتیت کے آ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب اگر باقیوں کے نظریات بیان کروں گا تو یہ بحث جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، تو یہاں پر میں روک دیتا ہوں اس بحث کو، کہ آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ مادیت کیا ہوتی ہے، تصوریت کیا ہے اور حقیقیت کیا ہے، اور پھر کثرتیت کی آگے کیسے قسم بنتی ہے، مادیت اور تصوریت۔ تو کل ہم انشاءاللہ یہاں سے ہی اس بات کو دہرا کر ہی ہم یہاں سے انشاءاللہ اپنی بات کو جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ ابھی آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ ایک منٹ میں اسپیکر کو جو ہے وہ کھول دیتا ہوں۔ جی اب آپ لوگ اپنے مائک کو اوپن کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال۔ یہ اچھا ابھی تو وہ چلے گئے ہیں، ورنہ وہ سوال کر رہے تھے۔ تو اعجاز صاحب کا کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ محمد اشرف صاحب آپ کا بھی جو ہے کوئی سوال نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ صداقت علی صاحب تو ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر کلاس کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ کل جو نظریات ہیں، جدید مغربی نظریات ہیں، انہی سے ہی ہم اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔